بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب اور آج ہم انٹرنیشنل ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور ٹاپک ہمارا ہوگا روس کے اندر جو ایک برکس کانفرنس ہو رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں درود شریف پڑھنا بھول گیا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اختر حسین صاحب، روس کے اندر ایک میزبانی روس کر رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں کر رہا ہے، برکس کی جو اتنی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے ایسے وقت میں کر رہا ہے جب اس پر مغرب ممالک کی طرف سے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد پابندیوں کا سامنا ہے، اور 20-30 سے زائد ممالک کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی جو ہیں وہ وفود گئے ہوئے ہیں، ڈیلیگیشنز گئے ہوئے ہیں۔ تو اس اتنی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور مغرب کو کیا میسج ہے اس کا؟ شکریہ فراست، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت برکس سمٹ جاری ہے اور یہ 3 دن تک ظاہر ہے جاری ہے، اور جو انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یا اگر ہم تاریخ میں اس کو ہم رجسٹر کریں اس بات کو، تو یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، یعنی ایک ایسا موقع ہے کہ یہاں سے ایک نئے عالمی نظام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اب تک تو ہم نے دیکھا کہ مغرب کی اجارہ داری لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس پہلے تھا، یا اس کا جو مغرب کو لیڈ کرنے والا تھا وہ گریٹ بریٹن تھا، پھر امریکہ نے اس سے چارج لے لیا، بیسیکلی اس کی ایکسٹینشن ہے۔ صحیح۔ امریکہ جو ہے وہ مغربی جو استعمار ہے یعنی برٹش استعمار، بالکل اس کو اس نے اون کیا، بس کیپٹل چینج ہوا، بیسیکلی لندن سے واشنگٹن چلا گیا۔ بالکل مائنڈ سیٹ وہی ہے، بالکل مائنڈ سیٹ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں رولز بیسڈ آرڈر، یعنی جو ہم کہیں گے وہ اصل وہ ہے قانون۔ اب کیا ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن کیونکہ تاریخ جو ہے وہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، اس تاریخ جو ہے وہ اس میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، سینٹر آف پاورز ابھرتے آتے ہیں۔ یہ امپائرز کا اپنی پوری انسانی تاریخ ہے، ایک امپائر کا زوال ہوتا ہے دوسرا اوپر چلا جاتا ہے، اس طرح۔ تو بالکل اسی طرح یہ برکس جو جب جیسے جیسے انہوں نے ترقی شروع کر دی، ظاہری بات ہے کہ 2006 میں بنیاد رکھی گئی اور پھر اس کے بعد 2010 میں جب ساؤتھ افریقہ مل گیا، ساؤتھ افریقہ باقاعدہ انہوں نے برکس کا، یعنی کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں جب ہم بات کریں تو یہ برکس پلس ہے، کیونکہ اس کے اندر مصر دیگر ممالک جو بالکل اس کے اندر جو پچھلے سال انہوں نے اس میں سعودی عرب ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد یعنی محمد بن زیاد صاحب اس وقت موجود ہے کازان کے اندر، تو یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا ایک نئے دور میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھ لے کہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ صحیح۔ یعنی اس وقت میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ مائنس مغرب اس وقت دنیا کھڑی ہو رہی ہے۔ اچھا، مائنس مغرب لیڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ، باقی ساری دنیا آلموسٹ۔ ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ اس کے اندر 20,000 ڈیلیگیشنز موجود ہیں۔ اچھا، ورلڈ وائڈ 20,000 ڈیلیگیشن۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ مائنس مغرب، کیونکہ مغرب تو لگا ہوا ہے نا، خاص کر امریکہ، وہ تو دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ٹانگیں اڑا رہا ہے، اور کہیں وہ پابندیاں لگا رہا ہے، کہیں وہ اٹیک کرنے کی سوچ رہا ہے، کہیں وہ امداد کر رہا ہے۔ اور جو روس ہے، چائنا ہے، یہ جو ممالک ہیں یہ انویسٹمنٹ اور اکانومی کو جو ہے نا وہ ترجیح دے رہے ہیں، ان کا پریفر یہ ہے۔ اس کی اپنی ذمہ داری بھی امریکہ پہ ہوتی ہے۔ امریکہ نے کیا کیا، ڈالر کو ویپنائز کر دیا، سینکشنز لگانا، بمباری کرنا ان کا۔ آپ نے دیکھا ابھی اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بالکل یہ امریکی سارا امریکی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح جہاں جہاں جنہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا، شام میں انہوں نے داعش اور القاعدہ کو انلیش کر دیا، عراق کے اندر، یہ سارا ہم نے خود دیکھا پورا۔ اب روس نے کیا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ روس کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں تو یہ کیسے ہوا۔ روس نے پیش بندی کر لی تھی جب یہ بنا رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2006 میں جب یہ سٹارٹ کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ مغرب کی طرف سے ریئیکشن آئے گا۔ تو جیسے چائنیز وزڈم ہے کہ اگر آپ 1,000 میل دور کے لیے جب آپ نے چلنا ہے تو
پہلا سٹیپ تو آپ کو لینا پڑے گا. ایک سٹیپ سے 1000 میل تک جاتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے آہستہ آہستہ, امریکہ نے کیا, وہ ادھر پنگا لے رہے کبھی ادھر, انہوں نے خاموشی سے اپنا کام شروع کر دیا. تو امریکن جو ہے وہ اوور اسٹریچڈ ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد آج آف گارڈ, یعنی جسے کہتے ہیں نا آف گارڈ, یعنی 25,000 سینکشنز لگا دیے. دنیا میں سب سے زیادہ سینکشنز جس ملک کے اوپر لگائے وہ رشیا ہے. 25,000 سینکشنز, لیکن اسے پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا. اور آج اتنے سینکشن ہونے کے باوجود سوئفٹ کہتے ہیں جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں دنیا بھر میں, جو ہم بینکنگ ٹرانزیکشن, بالکل, اور ان کے فریز بھی ہو گئے ہیں یوکرین پر حملے کے بعد. اسی طرح اور وہ یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ کے اندر جتنے ایسٹس تھے ان کے وہ بھی فریز کر دیا انہوں نے, یورپ نے فریز کر دیا. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈالر سے نکال دیا تھا, آہستہ آہستہ کر کے فیز آؤٹ کر گئے. صحیح. آج چائنا اور رشیا کی جو ٹریڈ کر رہے ہیں وہ 99% جو ہے وہ اپنی کرنسی میں کر رہے ہیں. اسی طرح اب یہ جو برکس ہیں, اب یہ ایک نیا نظام دینے جا رہے ہیں. یہ ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ایک بڑی ایک جو ہے نا ڈیولپمنٹ, ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارا ہمسایہ ممالک بھارت ہے. یہ پچھلے ہم نے جو ویڈیو کی اس میں ہم نے ذکر کیا کہ لداخ کا چائنا کے ساتھ جو وہ معاملات چل رہے تھے 2020 سے, وہ ایک معاہدہ سیز فائر کا اس پہ معاہدہ طے پا گیا. بہت عرصے بعد جا کے تقریباً 2020 کے بعد سے اب جا کر جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی ہے نریندر مودی کی, جو وزیر اعظم بھارت کا, اس کی پریزیڈنٹ چائنا کے ساتھ. بالکل. تو یہ, اور وہ ملاقات سرسری نہیں ہوئی, وہ بڑی معنی خیز ہوئی ہے. بالکل. تو اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ مغرب نے جب پریشر ڈالا, وہ جو کینیڈا اور اس کا بھارت اور اس کے ڈپلومیٹک جو ایک ان کا جنگ ان کی چل رہی ہے, تو اس کے اندر اب ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا. دوسری طرف جو ہے وہ چائنا, امریکہ جو ہے وہ تائیوان میں گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ چائنیز بڑے تیز ہیں اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں, اپنی ایڈورسری کے ساتھ ہے نا ہم ٹیمپریچر کو کم کر لیتے ہیں. بارڈر 4,000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور ان کو بھی ایک موقع آ گیا جب انہوں نے موقع دے دیا کینیڈا نے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, پھر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو ایک میسج دے دیتے ہیں, کیونکہ ایک کامن کام کے لیے اگر ہم اپنے جو کانفلکٹ ہے اگر اس کو ہم فریز کر لیتے ہیں تو ہم فائدے میں رہیں گے. تو موقع تو مغرب نے دیا ان کو, سیدھا بالکل سمجھ. تو رشیا کا تو بننا ہی تھا کیونکہ کازان میں ہو رہا, تو انہوں نے بھی ان کو بھی ایک میسج, انہوں نے بھی ایک میسج کنوے کیا کہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی, انڈیا کے ساتھ ہیں. انڈیا کے ساتھ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے دوستوں کو ہم ملاتے ہیں, ہم تفریق پیدا نہیں کرتے, ہم انکلوسیو چاہتے ہیں کہ سب ترقی ہو. جیسے مغرب کا ہے کہ بھائی زیرو سم گیم, ہم نہیں, جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. یہ کہتے ہیں چائنیز ماڈل لیڈ بائی, یعنی برکس لیڈ بائی چائنا, انکلوسیو, بھائی سب کو فائدہ ہو. ون بیلٹ ون, وہ اکیلے اپنا نہیں سوچتا, وہ جو اس کے ساتھ مل رہے ہیں وہ اس کا بھی کہتا ہے کہ بھائی وہ بھی ترقی کرے, اور وہ بھی ترقی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں خاص کیا ایک دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈیولپ مزید جو ہے وہ چائنا اور ان کے آپس میں آنا جانا ایک دوسرے کے ملک میں ہوگا؟ چائنا اور انڈیا کا یہ ملاقات جو ہوئی ہے, اب چائنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھارت کا دورہ کرے گا, دیکھ رہے ہیں آپ, یا بھارت کا یہ ہم نے پورا, مطلب ہماری جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یا ڈومیسٹک پالیٹکس ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی, اس کا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے مفادات. بالکل آبویس ہے وہ کریں گے. اس کے بعد جب وہ ڈی ایسکلیٹ کر دیا انہوں نے, جب انہوں نے ایک ایرپروشما کی طرف وہ گئے, تو آبویس سے بہت ساری چیزیں اب کھل جائیں گی. ڈائریکٹ فلائٹس بھی اوپن کریں گے, اور اس کے بعد یہ سب سے بڑا مسئلہ جو چائنیز کمپنیز کو ہے, ان کو جو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر, تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. ان کی انویسٹمنٹ آئے گی. انڈیا کو چائنیز انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے. مطلب وہ ٹیکنالوجی جو مغرب کے پاس نہیں ہے بھی, لیکن اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. چائنیز کہتے ہیں کہ ہمیں آنے دو, ہم جو ہے وہ ہم آپ کو شیئر کر لیتے ہیں, ہم جیسے وہ ٹرین ہے, بلٹ ٹرین ہے, وہ جاپان جو ہے وہ بنا رہا ہے, وہ تقریباً 4 سال ہو گئے, ابھی تک وہ کوئی سمجھ لے کہ ابھی تک انہوں نے 5% بھی نہیں بنایا. اور وہ انڈونیشیا میں چائنا نے وہ 4 سال میں کیپٹل, نیو کیپٹل اور اولڈ کیپٹل کو ملا دیا. اچھا, تو یہ ماڈل ہے. تو
चाइना ऑफर कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है, इंक्लूसिव गेम में आप मिलके खेलें। अब आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि अब सारे सिनेरियो के अंदर नो डाउट के भारत जो है उसकी इकोनॉमी बहुत आगे है, बिल्कुल कोई 500 अरब डॉलर है मेरे ख्याल से उसकी, ये ऐसे ही 500 बिलियन उनके 500 बिलियन है उनके रिजर्व। तो हम तो उसके मुकाबले में जो है ना वो समझ लें कि आटे में नमक बराबर भी है, सोच नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारा जो है हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है कि आया ये जो ब्रिक्स है उसके अंदर हम भी कहीं शामिल हो सकते हैं, कोई जरिया बन सकता है? बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ तो देखिए ना 15 तारीख को हमने ब्रिक्स समिट, यानी एक तरह से हमने एक समिट हुआ जो है समिट हुआ इसके शंघाई का, शंघाई टाउन, लेकिन उसमें ब्रिक्स थे सारे, आए तो सारे ब्रिक्स वाले थे ना। उन्होंने हमें कहा कि आप आए, हम आपको, रूसी वजीर आजम ने, चीन तो तैयार है। बेसिकली ये चीन तो पूरी दुनिया को लेके चलना, वो तो लेके चलना, वो तो रशियन जंग की तरफ जाता नहीं ना, उसका तो कांसेप्ट ही नहीं है जंग। अब ये होगा कि हम जैसे ममालिक जो मगरिब के कहते हैं ना कि मतलब वो अंगूठे के नीचे हमें एक मौका मिलेगा, हमें एक ऑप्शन मिलेगा, और ऑब्वियसली हम इसको सीज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल IMF ने हमें हमारे गर्दन दबोच दिया, ना, ऐसा नहीं है। हमारे पास मौका है और मफादात की दुनिया है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी हम कैश कर सकते हैं, हमारे लिए मौका है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इस जो ये इंटरनेशनल ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके अंदर जिस हद तक मुमकिन होगा वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो इसके अंदर मिले, इनके साथ शामिल हो और अपने जो है वो मकासद हासिल करने के लिए, जो जायज़ मकासद हैं, एक दुनिया के अंदर अपने पाँव पर खुद खड़ा होकर उनको दिखाना कि भाई पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कशकोल लिए नहीं फिर रहा, हम खुद भी जो है वो उस पर अपनी इकॉनमी को बेहतर करना जानते हैं। और वो ऐसे ही मुमकिन होगा जब वो ऐसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे और इंटरनेशनल समिट्स के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन जो होगी उसको यकीनी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और अख्तर हुसैन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।